بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حلال روزی کمانے کا بیان۔ اتنا کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے گزارا کے لیے کافی ہو، اور جن لوگوں کا خرچہ اس کی ذمہ واجب ہو ان کا خرچ چلانے کے لیے اور اپنے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنی کمائی پر بس کرے یا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ مال رکھنے کی کوشش کرے کہ کسی کے ماں باپ اگر محتاج ہو تنگ دست ہوں تو لڑکوں پر فرض ہے کہ کما کر اتنا دے کہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ سب سے افضل کمائی جہاد میں جو مال غنیمت حاصل کیا ہو۔ جہاد کے بعد افضل کمائی تجارت، پھر زراعت، پھر صنعت و حرفت کا مرتبہ ہے۔ جو لوگ مسجدوں اور بزرگوں کی خانقاہوں اور درگاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بسر اوقات کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اور اپنے آپ کو متوکل بناتے ہیں، حالانکہ ان کی نظریں ہر وقت لوگوں کی جیبوں پر لگی رہتی ہیں، کوئی ہمیں کچھ دے جائے، ان لوگوں نے اس کو اپنی کمائی کا پیشہ بنا لیا ہے، اور یہ لوگ طرح طرح کے مکر و فریب سے کام لے کر لوگوں سے رقمیں کھسوٹتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ طریقہ ناجائز ہے۔ ہرگز یہ لوگ متوکل نہیں، مفت خور اور کامچور ہیں۔ اس سے لاکھوں درجے یہ اچھا ہے کہ یہ لوگ بسر اوقات کے لیے کچھ کام کریں اور رزق حلال کھا کر خدا کے فرض پورے کریں۔ اپنی ضرورتوں سے بہت زیادہ مال و دولت کمانا، اگر اس نیت سے کہ فقراء و مساکین اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے تو یہ مستحب بلکہ نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ اگر اس نیت سے ہو کہ میرے وقار و عزت میں اضافہ ہوگا تو یہ مباح ہے، لیکن اگر مال کی کثرت اور فخر و تکبر کی نیت سے ہو، زیادہ مال کمائے تو یہ ممنوع ہے۔ یاد رکھو، مال کمانے کی بہت سی صورتیں ہیں، بعض صورتیں جائز اور بعض صورتیں ناجائز ہیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جائز طریقوں پر عمل کرے اور ناجائز طریقوں سے دور بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس میں سے حلال مال کھا کر اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ان آیتوں کے علاوہ اس کے بارے میں چند حدیثیں بھی سن لو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا اور رسولوں کو بھی۔ چنانچہ اس نے اپنے رسولوں سے فرمایا، یعنی رسولوں حلال چیزوں کو کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور مومنین سے فرمایا، یعنی اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے جس کے بال پر آگندہ اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا مانگے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتے ہیں، دعا مانگتا ہے، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ یعنی اگر دعا مقبول ہونے کی خواہش ہو تو حلال روزی اختیار کرو کہ بغیر اس کے دعا قبول ہونے کے تمام اسباب بیکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے مال کو کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ یعنی مال کی تین حالتیں ہیں اور حرام مال کی تینوں حالتیں حرام ہی ہیں۔ چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، شراب، سینما، ناچ گانا، جھوٹ فریب، دھوکہ بازی، کم ناپ تول، بغیر کام کیے مزدوری تنخواہ لینا، سود وغیرہ، یہ ساری کمائیاں حرام و ناجائز ہیں۔ جس شخص نے حرام طریقوں سے مال جمع کیا اور مر گیا، اس کے وارثوں پر یہ لازم ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ فلاں کے اموال ہیں تو ان کو واپس کر دے،
اور نہ معلوم ہو تو کل مال کو صدقہ کر دے کہ جان بوجھ کر حرام مال کو لینا بھی ناجائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ ہمیشہ مال حرام سے بچتا رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مال حرام جب حلال مال میں مل جاتا ہے تو مال حرام حلال مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔